بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا آمنت باللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ابان مولده عن طیب عنصره یا طیب مبتدأ منه ومختتم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یضانوہ فی علم ولا کرم اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا رسول محترم جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دربار اقدس و انور دے اندر ہدایہ سلام عرض کرنے تو بعد میرے انتہائی عزت و تکریم دے لائق واجب الاحترام عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام ثناخانان گرامی قدر معزز و مکرم و محترم سامعین و حاضرین و ناظرین اج دی خوبصورت روح پرور بے مثال محفل پاک جس نے آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک عنوان نال اس پنڈ دی مرکزی جامعہ مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر منعقد ہے، جس دے اندر میریاں تواڈیاں اکھاں دے سامنے جگر گوشہ ولی کامل حضرت صاحبزادہ صاحب آپ مسند صدارت اتے جلوہ فکر نے اللہ تعالیٰ آپ دا سایہ ہمہ پایا چرخ اہل سنت دراز فرمائے، اور آپ دے والد کریم جڑا مشن پورے ملک دے اندر خصوصاً اس علاقے دے اندر آپ نے ایک تنقہ اہل سنت دا جمع کر کے ایک خوبصورت نظم دے نال ایک او جماعت قائم فرمائی
جس جماعت دے بارے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ جس جماعت دے اندر اللہ والے موجود ہوں گے اللہ تعالیٰ اس جماعت نو ہمیشہ کامیاب فرمائے گا۔ آبدائے مشن بحمد اللہ تعالی جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ میرے مسلک میری جماعت دے ذمہ دار مقتدر عالم بعمل استاد العلماء ہر دل عزیز شخصیت حضرت العلام مفتی حافظ القاری محمد عمران صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور خطیب پاکستان محسن اہل سنت علامہ عطاء الرحمن صاحب ثاقب دامت برکاتہم العالیہ، آستانہ علیہ حضرت خواجہ عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کے نال وابستگان اہل محبت ساڑھے دلان دے بہت زیادہ قریب رہن والے عالی مرتبہ چودھری عبدالمجید صاحب و دیگر رفقاء قار، اس مسجد دی انتظامیہ اور اس مسجد دے معامنین اہل محلہ سب مبارکباد دے لائق نے۔ چند منٹ پہلے حضور دی امت دے چھوٹے چھوٹے بچیاں دے سراں ہوتے دستار فضیلت دا کپڑا حضرت خواجہ صاحب دے دستے مبارک نال انہاں بچیاں دے سراں تے دستار پائی گئی ہے۔ پوچھیا گیا کہ انہاں بچیاں کی کیتا ہے؟ جواب آیا کہ انہاں سینے وچ قرآن محفوظ کیتا، انہاں سینے وچ قرآن محفوظ کیتے ہیں۔ اور قرآن پاک دی عظمت ہے کہ اس نو کمزور آدمی بھی اگر پڑھ لوے اللہ انہوں طاقتور کر چھڑ دے۔ گرامی قدر حضرات و معزز حاضرین، حضرت مفتی صاحب ایک مدرس نے استاد نے جڑے کتب پڑھاندے نے بچیاں نو، یہ بڑا مشکل ترین کام ہے۔ تقریر جڑی ہے کہ میرے جیسا بیکار آدمی روزانہ 2 مرتبہ کر رہے ہیں۔ تسی کوئی گل ٹچ کر سکتے ہو جڑی تدریس ہے مدرس ہونا، کتاب و سنت دا فہم اور علوم دینیاں نو آن والی نسل دے سینیاں وچ منتقل کرنا بڑا مشکل ترین کام ہے۔ او دے وچ اصول نے، وہ اصول سمجھن واسطے 9 سال دی عمر وچ امام محمد گھروں نکلے سن تے 56 سال دی عمر وچ واپس آئے سن۔ اس علوم نو حاصل کرنے لگے۔ پھر امام محمد نو کسے پوچھیا سی کہ مکمل طور تے علوم حاصل کر لے جے، یہ لفظہ تے غور کرنا، کہ امام محمد دیاں اکھاں دے بن ٹوٹ گئے، آپ دیاں اکھاں چوں آنسو آئے، فرمایا 9 سال دا نکلیا سا، ساری داڑھی چٹی ہو گئی ہے، میں بہت سارے علوم چ برتری حاصل کیتی ہے۔ امام محمد نے فرمایا میں سارے علوم تے ساری شریعت، اللہ دا واسطہ جے جملہ ضائع نہ کرنا، میں ایک ذات محمد دے گرد گھومدیاں ویکھے ہے۔ دفتر تمام گشت ببائیں رسید عمر،
ہزار بار بشویم دہن سے بمشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. میں اندروں یعنی کہ اندر دی کیفیت میری یہ ہوئے کہ میں تقریر کس طرح کراں. حضرت خواجہ صاحب قبلہ دی موجودگی دے اندر اور حضرت مفتی صاحب علماء مفتیان دی موجودگی دے اندر میں صرف اینی کہ تہاڈی محنت کراں گا بھی چند منٹ توجہ فرمانا. محکمے نے ایک بندے نو ڈاکٹر ہون دی سند جاری کیتی ہے محکمے نے, اور انہیں کلینک کھول کے اتے لکھیا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں, مجھے محکمے نے ڈاکٹر ہونے کی سند جاری کر دی ہے, مجھ سے علاج کروایا جائے. محکمے نے ایک بندے نو پروفیسر بنایا ہے کہ یہ کول پڑھو. محکمے نے ایک بندے نو سرجن بنایا ہے کہ یہ کول آپریشن کرواؤ. کوئی بندہ منڈی عثمان والے چو اٹھ کے یہ کلینک